اب آپ لوگ مذکرہ نکالیے. ہاں دیکھیے ما هو الحق فی عدد قتل المشرکین مذکرے میں. ہاں یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے ما هو الحق. اور بڑا کیجیے تھوڑا تاکہ سب لوگ صاف دیکھیں. ما هو الحق فی عدد قتل المشرکین ببدر وکیف ترد علی ما ذهب الیہ اہل السیر فی عدد. آپ نے کتاب میں پڑھا کہ بھئی مشرکین نے اگرچہ احد میں 70 صحابہ کو شہید کیا تھا لیکن بدر میں مسلمان ڈبل نقصان پہنچا چکے تھے انہیں. اور ڈبل نقصان کیا ہے؟ ڈبل نقصان یہ ہے کہ 70 کو قتل کیا تھا اور 70 کو گرفتار کیا تھا، قیدی بنایا تھا. 140 کا ذکر ہے. 70 140. تو اس سے کیا پتا چلا کہ بدر کے مقتولین کی تعداد کتنی تھی؟ 70 تھی. باضابطہ صراحت ہے. لیکن اہل سیر نے اختلاف کیا ہے. وہ یہ تعداد نہیں بتاتے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بتائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعداد بتائی ہے 70 کی وہی صحیح ہے. الحق فی ذلک ما ذکرہ البخاری عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان المسلمین اصابوا من المشرکین یوم بدر 40 و 170 اسیرا و 70 قتیلا. تو مقتولین کی تعداد بدر کے مقتولین کی تعداد کتنی تھی؟ 70 تھی. یہی صحیح ہے. لیکن اہل سیر کا اتفاق ہے، سیرت نگاروں کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ان کی تعداد 50 تھی. کچھ کم و بیش گویا کہ 50 سے کچھ زیادہ ہو گیا تو 55 ہو سکتی. ایک تو تعداد ہی بڑھ سکتی ہے، اتنا تو نہیں. 20 کا تو فرق نہیں ہو سکتا. تاکہ ان کی تعداد 50 تھی. مقتولین کی بدر کے مقتولین کی تعداد یزیدون قلیلا، تھوڑا بہت تو کم و بیش ہو سکتا ہے 50 سے، لیکن 70 نہیں. یہ قول ضعیف ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شارح بخاری کہ مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے یہ بات ضعیف ہے کہ ان کی تعداد 70 نہیں 50 یا تھوڑی بہت کم و بیش یعنی اضافے یا کمی کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ قول البراء وافقہ ابن عباس و آخرون، کہ بھئی اگر صرف برا کی بات ہوتی تو کہتے کہ برا ایک مطلب یہ ہے کہ منفرد راوی ہے، ہو سکتا ہے ان کو کچھ تعداد کو بیان کرنے میں سہو ہو گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ نے بھی برا کی تائید کی ہے. یعنی 70 کی تعداد نقل کرنے میں صرف یہ منفرد نہیں ہے حضرت برا، اور بھی صحابہ سے یہ منقول ہے. دوسری تردید کی دلیل یہ ہے کہ اس سے امام بخاری کے قول کی تائید ہوتی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلہا، اولما اصابتکم مصیبت، کیا تمہیں جو مصیبت لاحق ہوئی کیا ایسا نہیں کہ تم اس سے ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہو، ڈبل نقصان پہنچا چکے ہو. ڈبل نقصان تو اتنا تو طے ہے کہ قیدی 70 تھے. قیدی 70 تھے تو اب مقتولین کی تعداد کتنی ہوگی؟ مقتولین کی تعداد تو ڈبل نقصان اسی طرح سے ہوگا کہ قیدی جب ہے کہ بدر کے میں جو قید کیے گئے تھے ان کی تعداد 70 تھی تو 70 ان کی بھی تعداد نہیں ہوگی مقتولین کی.
قرآن مجید کے اس آیت سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تائید ہوتی ہے، مثلہا سے کہ ڈبل نقصان تم پہنچا چکے تھے بدر میں، اگر تمہیں انہوں نے نقصان پہنچایا تو شہداء کی تعداد کتنی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شہداء احد کی تعداد 70 تھی، تو بدر میں مسلمانوں نے جو ڈبل نقصان پہنچایا تو ظاہر سی بات ہے کہ 70 جب قیدی ہوئے تو 70 مقتولین کی تعداد تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ لأن المخاطبین بذلك اہل احد باتفاق المفسرین، سب کا اتفاق ہے کہ احد کے تعلق سے اولما اصابتکم مصیبت، یہ احد کے تعلق سے ہے، اور اصبتم مثلہا یہ بدر کے تعلق سے، اور یہ بات بالکل مسلم ہے، معروف و مسلم ہے کہ شہدائے مسلمین کی تعداد احد میں جو مسلمان شہید کیے گئے ان کی تعداد 70 تھی، تو اس کا ڈبل کتنا ہو جائے گا 140، اور 140 میں یہ بھی ہے کہ قیدیوں کی تعداد بدر میں 70 تھی، تو ان کی مقتولین کی تعداد کیا رہی ہوگی 70۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی امام بخاری کی بتائی ہوئی بات کی تائید ہوتی۔ تیسری دیکھیے دلیل، وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ كَعْبِ بن مالک نظر، کعب بن مالک ایک شاعر، ان کے قول سے بھی تائید ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے قصیدے میں کہا ہے فَأَقَامَ بِالطَّعْنِ الْمُطَعِّنُ مِنْهُمُ فَأَقَامَ بِالطَّعْنِ الْمُطَعِّنُ مِنْهُمُ 70 عُتْبَةَ مِنْهُمُ وَالْأَسْوَدُ، دیکھو 70 کہ نیزہ اس کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں وہ ان میں چبھوتے رہے نیزے کو، اور 70 لوگ کیا کہتے ہیں اس میں وہ مارے گئے، جن میں سے عتبہ بھی ہیں اور اسود بھی۔ دیکھیں 70 کی تعداد گویا کہ شاعر نے بھی ذکر، شاعر کا ترجمان ہوتا ہے، واقعات کا ترجمان ہوتا ہے، بدر کے واقعے کے تعلق سے کعب بن مالک کے شعر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مقتولین بدر کی تعداد کتنی تھی 70 تھی۔ تو باہر کہ اہل سیر چونکہ انہوں نے مختلف بات کی، یہ 50 کی تعداد بیان کی ہے، تو علامہ ابن حجر نے تردید کی، کہا کہ نہیں، اہل سیر کی بات صحیح نہیں ہے، یہ بئی وجوہ، تو یہ دلائل دیے ہیں ان کے تردید کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی بات کی تائید ہے۔ اقصبوکم کا لفظ تو پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے اس میں متن بخاری میں۔ اب یہاں دیکھیے علامہ ابن حجر جو فتح الباری میں جو بات ذکر کی ہے انہوں نے اقصبوکم کے تعلق سے اور اس حدیث کے تعلق سے کہ اقصبوکم میں الف جو ہے حمزہ یہ متعدی بنانے کے لیے ہے، کہ لازم سے متعدی بنا، باب افعال کی خاصیت میں سے خاصیت ہے کہ لازم کو متعدی بنا جاتا ہے۔ قصبہ کے معنی کہاں تک پہنچ رہے تھے؟ اقصبوکم، اقصبوکم، ہاں اقصبوکم پڑھا رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے وہاں تک آپ پڑھ چکے۔ تو اقصبوکم میں بتایا کہ باب افعال کی خاصیت کیا ہے، تعدیہ یعنی متعدی بنا دیتا۔ تو قربہ کے معنی قریب ہونے کے، اور قصبہ کے معنی قریب ہونے کے، تو اقصبوکم کے معنی ہے قریب کرنے کے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دشمن جب اپنے آپ کو تم سے بالکل قریب کر دیں، ابن فارس ایک مشہور لغوی ہے، وہ کہتے اقصب الصید، شکار نے اپنے آپ کو قریب کر دیا، یعنی کہ اپنے پر آپ کو متمکن، شکاری کے لیے اپنے آپ کو متمکن کر دیا۔
انی اذا قربوا منکم فامکنوکم من انفسہم فرموہم، جب دشمن کیا ہو جائے، اقصبوکم، یہ بتلایا کہ قصبہ یہ دیکھو لازم ہے اور اس میں الف بڑھا دیجئے، باب فعل میں لے جائیے تو وہ متعدی ہو جائے گا۔ قصبہ کے معنی قریب ہونے کے، اقصبو کے معنی قریب کرنے کے، یعنی دشمن اپنے آپ کو تم سے قریب کر دیں اور تم کو اپنے اوپر متمکن کر دیں۔ دراصل یہ لفظ بنا ہے اقصب الصیدوں سے، اقصب الصید، شکار نے اپنے آپ کو قریب کر دیا، یعنی کہ اپنے نفس پر شکاری کو متمکن کر دیا کہ اس کے قدرت میں وہ شکار آ گیا، اس کے کنٹرول میں آ گیا۔ تو مطلب خلاصہ کیا ہوا کہ دشمن جب تم سے قریب ہو جائے اور اپنے آپ کو تم کو اپنے آپ پر متمکن کر دے، فرموہم، سب تم تیر چلاؤ۔ یہ نہیں کہ ابھی دور ہی سے تیر مارنے لگو تو تیر ضائع ہو جائیں گے، تو تیر بچ جائیں گے، بہت سارے تیر ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ حافظ قال الحافظ، حافظ نے یہ بات فرمائی، حافظ سے مراد علامہ ابن حجر، کہ جن لوگوں نے اس کی تفسیر اکثروکم سے کی ہے، اکثروکم یہ حدیث کا لفظ ہے، جنہوں نے اس کی تفسیر اکثروکم کی ہے، تو یہ تفسیر اہل لغت اسے نہیں جانتے، اہل لغت اسے نہیں جانتے۔ تو بعض روات نے یہ تفسیر کر دی اپنی سمجھ سے، اکثروکم کے معنی اکثروکم، یعنی کہ دشمن جب بہت بڑی تعداد میں آئے تب تم، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مفہوم لفظ اگر ساتھ دیتا تو لیا جا سکتا تھا، لیکن لفظ ہی نہیں ساتھ دے رہا، یہ لفظ اس معنی کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں اس مقام پر غشوکم ہے، اقصبوکم کے بجائے وہاں پہ غشوکم کا لفظ ہے، یعنی تم کو ڈھانپ لے، جہاں بالکل مطلب واضح، تم کو ڈھانپنے کا مطلب تمہارے قریب پہنچ جائے۔ اور اس مفہوم کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن اسحاق کی روایت جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ مشرکوں پر حملہ نہ کرے یہاں تک کہ آپ انہیں حکم دیں، اور فرمایا کہ اذا اقصبوکم فانزعوہم بالنبل، جب دشمن اپنے آپ کو بالکل قریب کر دے تو تیر کے ذریعے سے انہیں دفع کرو، ان پہ تیر برساؤ، تیر کی بوچھار کرو۔ تو یہ مفہوم ہے اقصبوکم کے معنی تم سے بالکل وہ قریب ہو جائیں اور تم کو اپنے آپ پر متمکن کر دیں، تب تیر چلاؤ، تیر چلاؤ۔ اب یہ ہے کہ مارو، فرموہم، تو رمیہ کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ فرموہم یعنی کہ پتھر سے مارو، جب دشمن بہت ہی قریب آ جائے گا تو پتھر سے بھی آپ دشمن کو کیا کر سکتے ہیں، چوٹ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پتھر یہ بالکل نشان پہ اگر دشمن آ جاتا ہے پتھر، یعنی کہ ایسے وقت میں تیر مت چلاؤ، کیونکہ دشمن بہت ہی قریب جب آ جائے تو پتھر سے کام بن جائے گا، تو تیر بچے رہیں گے، تیر بچے رہیں گے، جب جہاں پتھر سے کام نہ بنے وہاں کے لیے بچے رہیں گے۔ تو اپنے کیا کہتے ہیں، تیروں کو بچائے رکھو یہاں تک کہ کیا ہو جائے، جب اصل جنگ ہو، جہاں کہ تیر کی ضرورت ہو تو وہاں استعمال کرو، پتھر سے کام لے لو۔ وقال غیرہ المعنی ارموہم ببعض نبلکم لا بجمیع، دوسرے لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ نہیں، ارموہم کے معنی یہ نہیں کہ پتھر سے مارو، تیر ہی سے مارو، لیکن پہلے نہیں، جب بہت دور ہو تب نہیں، قریب آ جائیں تب مارو۔ تو اس طریقے سے تیر بہت سے تیر ضائع ہونے سے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ بس یہ دیکھیے، اور وقال الحافظ یہاں سے اخیر تک یہ چیز مطلوب نہیں ہے،
یہ چیز مطلوب نہیں ہے اس میں کچھ الجھاؤ. اب یہ چیز آپ نے سمجھ لی کہ علمہ کا کیا مطلب ہے اور اقسبکم کا کیا مطلب ہے. حدیث میں یہ چیز آئی ہے، پہلے بھی سمجھائی گئی ہے، بات حاشیے میں بھی. گھنٹی بج گئی، اب اتنا ہی.